بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیت کی کلاس میں سورۃ الانفال کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 2 کا مکمل ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 20 تا 24 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ غزوہ بدر، جس کا واقعہ پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے، اس میں اہل اسلام اور کفار دونوں کے عبرت اور حکمت کے بہت سے اسباق ہیں۔ ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا اصلی سبب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تھی۔ آیت مذکورہ میں اسی مسئلے کا دوسرا رخ مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلت و تعداد اور بے سامانی کے یہ فتح عظیم صرف اللہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی، اور یہ نصرت و امداد نتیجہ ہے ان کی اطاعت حق کا۔ اسی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا، اور نہ تم پھر جاؤ، یعنی قرآن اور حق کلمہ سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ رو کہتے ہیں چہرے کو، اور گردانی کہتے ہیں پھیر لینا، یعنی اس سے چہرہ نہ پھیرو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو۔ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے۔ پھر اس آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان لوگوں سے مراد عام کفار بھی ہیں جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے، اور منافقین بھی ہیں جو سننے، سمجھنے اور یقین رکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں محروم ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں سنتے ہیں۔ پھر فرمایا إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللہِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اس آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو حق کو غور و فکر کے ساتھ نہیں سنتے اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان، بے شک، شر الدواب، جانوروں میں سے بدترین، دواب دابۃ کی جمع ہے۔ اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابۃ کہا جاتا ہے، مگر عرف و محاورہ میں صرف چوپائے جانوروں کو دابۃ کہتے ہیں۔ عند اللہ الصم البکم الذین، اللہ کے نزدیک بہرے ہیں، گونگے ہیں، لا نہیں، یعقلون، وہ کچھ سمجھتے۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے
اور اس کے قبول کرنے سے گونگے ہیں، اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں، اس سے مراد کفار ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَلَوْ اور اگر علم اللہ جان لیتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں تک اتار دیتا، لیکن چونکہ وہ نیکی کے خواہش مند نہیں تھے، وہ دین اسلام کو طلب نہیں کرتے تھے، وہ دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سنوایا نہیں۔ اور اگر اس ہدایت کی طلب کے بغیر ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام حق سنوا دیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر ان کو پیغام سنا دیا جاتا تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا کہ لَتَوَلَّوْا وہ پھر اس سے منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اس سے اعراض کرتے یعنی منہ پھیر لیتے، روگردانی کر لیتے۔ ایسا ترجمہ اس طرح ہوگا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر جان لیتے اللہ تعالیٰ فِيهِمْ ان میں خَيْرًا بھلائی لَأَسْمَعَهُمْ البتہ سنا دیتے ان کو، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر وہ سن لیتے ان کو لَتَوَلَّوْا تو وہ منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل و اطاعت کا حکم ایک خاص انداز سے دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس میں اللہ اور رسول کا اپنا کوئی فائدہ چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ سب احکام تمہارے ہی فائدے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو استجیبوا تم حکم قبول کرو للہ اللہ کے لیے وللرسول اور اس کے رسول کے لیے اذا جب دعاکم پکارے تم کو لما اس چیز کی طرف یحییکم جس میں تمہارے لیے زندگی ہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحول حائل ہو جاتے ہیں بین المرء آدمی کے درمیان وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان وانہ اور بے شک الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اس کے قلب کے درمیان۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو، دیر نہ کرو اور اس فرصت وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضاء الہی حائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھیے۔ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیر میں دیر نہ لگاؤ
اور فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً کر گزرو، معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور امنگ باقی رہتی ہے یا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔